آپ قاضی فائزی سا ہے؟ لعنت ہے آپ پہ، لعنت کتی کا بچہ، حرامی۔ ملک کو آپ نے تباہ کر دیا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ کسی کو ایسے انجام سے دوچار نہ کرے جو قاضی صاحب کے ساتھ نشانہ عبرت بن چکے ہیں۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج ہفتے کا دن ہے، 2 نومبر کی تاریخ کا آخری ویلاگ، اہم اپڈیٹس آپ کے سامنے۔ تحریک انصاف کا یورپ میں پیرس فرانس میں ڈاکٹر شہباز گل کی قیادت میں بہت زبردست اور شاندار قسم کے احتجاج اوورسیز پاکستانی پورے یورپ میں متحرک ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں 3 نومبر تحریک انصاف کا کل 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ برطانوی وزیراعظم کی رہائشگاہ کے سامنے بہت بڑا احتجاج ہے۔ یورپ سے بڑھتا ہوا یہ دباؤ تحریک انصاف کے کس طرح کام آئے گا، کمیونٹی کو موبلائز کرنے میں یہ احتجاج کس طرح اہم کردار ادا کریں، اس کی تفصیل آگے بات کریں گے۔ آج عمران خان کی علی امین گنڈا پور سے اڈیالہ جیل میں بڑی اہم ملاقات بھی ہوگی، کافی عرصے بعد یہ ملاقات تھی، میڈیا سے گفتگو بھی ہوئی۔ سوابی میں آل پاکستان جرگہ جس میں طلباء لانگ مارچ اور فائنل کال کا اعلان بھی ہوگا، اور آئینی بینچ کے حوالے سے کون سربراہ ہوگا یہ فیصلہ بھی جوڈیشل کمیشن میں جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے۔ اور 9 مئی کے حوالے سے یحییٰ آفریدی نے حقیقی معنوں میں بیانیہ تباہ کر دیا، خدیجہ شاہ سے اہم ملاقات اور کمیٹی کا حصہ بنا دیا۔ دہشت گردی کی عدالتوں میں ایڈمنسٹریٹو جج لگایا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ میں براہ راست اس 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو آل شریف کی آج بہت ہی بڑی پی آئی اے کی بولی کی واردات پکڑی گئی، یہ ذرا غور سے آپ نے سننا ہے۔ سب سے پہلے تحریک انصاف کی سوابی میں جو گرینڈ جرگے کا ٹینٹ لگا کے پورا شہر آباد کرنے کا، پورے پاکستان سے لوگوں کو سوابی بلانے کا جو فیصلہ ہے، یہ بڑی عجیب و غریب ٹیکنیکل حکمت عملی ہے، جس میں پہلے براہ راست لوگوں کو ڈی چوک کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اب تحریک انصاف نے پشاور کے جلسے کو کینسل کیا اور اسے جرگے میں بدلا، علی امین گنڈا پور، عمران خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، اس پر باقاعدہ ٹائم فریم دیں گے۔ اور یہ اسلام آباد کے گھیراؤ سے پہلے چاہتے ہیں کہ تمام قبائل جو خیبر پختونخوا کے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس پورے عمل میں آن بورڈ ہو جائیں۔ اور اس میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا منظور پشتین نے قومی جرگہ کیا، بہت بڑا جرگہ، تمام قبائل، تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں، یہ اس طرح کا ایک بڑا اتحاد بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اپوزیشن کی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ابھی رابطے میں موجود ہیں، وہ سب لوگ بھی اس میں آئیں گے، اور اسی لیے جلسے کو جرگے میں بدلا گیا۔ یہ ایک بڑی اچھی حکمت عملی ہے میرے خیال میں۔ عمران خان سے ملاقات سے پہلے جو علی امین گنڈا پور باتیں کر رہا تھا ڈی پی اوز اور پولیس کے بارے میں جو روکنے کے لیے 10 اضلاع سے، کہ وہ پہلے بھی خیبر پختونخوا پر حملہ کرتے رہے، رکاوٹیں ڈالتے رہے، اور ڈی چو کے حوالے سے اس نے آج بیان بھی دیا کہ اس کا بھائی عمر امین گنڈا پور لیڈ کر رہا تھا، وہاں پہنچ کے دکھایا، پہلے بھی دکھایا اور اب دکھائیں گے۔ اب جو نومبر کا جرگہ ہے، یہاں سے ایک نئی تاریخ کا کہہ رہے ہیں جی اعلان ہوگا، اور علی امین گنڈا پور نے یہ اعلان کیا، گرفتاریاں دے دے کے تھک گئے ہیں، اب کفن باندھ کے نکلیں گے۔ خان سے جو ملاقات ہوئی، اس میں اس کے بعد اس نے یہ بھی بات کی کہ 17 حملے پانی پت کی لڑائی میں ہوئے، ہم تو صرف 3 مرتبہ آئے ہیں، ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ تھک گئے ہیں، ہم تو بار بار بھی آنے کو تیار ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہم آئیں گے وہ معاملہ آخری دفعہ ہوگا۔ اب خان کے بعد ملاقات کے بعد عمران خان سے یہ بڑے اعتماد میں لگ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا سارے معاملے کو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور علی امین گنڈا پور یہ بات بھی کہہ رہا تھا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں اس کی ہوتی ہیں آفیشیل سطح پہ وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو بار بار یہ سمجھایا اور پیغام دے دیا کہ پاکستان کا سوچیں اب، ورنہ جو ہماری حکمت عملی ہے اسے آپ روکنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات مجھے نظر آ رہی ہے وہ مراد سعید کے حوالے سے، کہ مراد سعید خود اس وقت آئی ایس ایف کے یوتھ ونگ اور پورے جو ضلعی کونسل، یونین کونسل کی سطح سے جس طرح پہلے تحریک چلاتا رہا، اسی طرح اس تحریک میں اب وزن ڈالا جائے گا۔ اور اس میں دیکھیں آج عمران خان کی جو سینسر گفتگو تھی، جو نہیں آنے دے رہے تھے میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے، اور یہ بڑا ضروری معاملہ ہے۔ دیکھیں میری آپ سے درخواست ہے، اس گفتگو کو ضرور سنا کریں خان کے حوالے سے، کیونکہ اسی گفتگو کو روکنے کی ساری کوشش ہوتی ہے، اور یہ بڑی مشکل سے آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ ابھی علی اعجاز بھٹو اور نعیم حیدر پنجوتا نے جو بات کی اڈیالہ جیل میں نے کیوں نہیں جانے دیتے، وہ باہر آ کے اس لیے ساری بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حالانکہ حکم ہے، جس طرح فوکل پرسن انتظار پنجوتا کو کیوں اٹھایا گیا، 24 گھنٹوں میں سے لانا تھا، آج نہیں لائے، کہ وہ بھی ساری گفتگو اور معاملات باہر لے کے آتا تھا۔ اب دیکھیں کل بھی اٹارنی جنرل نے کہا تھا 24 گھنٹے میں آئے گا، لیکن 24 گھنٹے گزر گئے، انتظار پنجوتا کا ابھی بھی کوئی پتہ نہیں۔ خان نے آج اس پر بھی بڑی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ آج جو عمران خان کی گفتگو کے 10 اہم نکات تھے، ایک تو علی امین گنڈا پور سے کارکنان سے عمران خان نے جو لائے عمل اب احتجاج کیا، وہ اب طے ہوگا، سوابی کا میں نے آپ کو بتایا، کال بھی عمران خان کے حوالے سے وہیں سے ہی آئے گی اب۔ اور یہ 9 اپریل کو عمران خان نے کہا جو 9 اپریل کو جو میرا موقف تھا آج بھی وہی ہے، نہ کوئی ڈیل ہوگی، اور یہ جتنی خبریں مس انفارمیشن یہ حکومت پھیلا رہی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ اس معاملے سے لوگوں کی توجہ ہٹے۔ آئین اور قانون کی بالادستی اور صرف 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں خان نے کہا اسے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔
اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے بارے میں عمران خان نے کلیئر بات کی کہ یہ سہولت کار ہے، یہ ہے شخص انسانی حقوق کی دھجیاں یہاں پہ جو اڑانے والا، اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کریں گے۔ اور ایک دفعہ پھر عمران خان نے آج جنگل کے بادشاہ کا ذکر کیا کہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دینے کے لیے لندن پلان پر عمل کروایا جا رہا ہے۔ عوام کا مینڈیٹ جو جنگل کے بادشاہ نے چوری کیا۔ اور اڈیالہ جیل کے بارے میں بھی خان نے کہا ایسے کرنول ایک میجر چلا رہے ہیں، سیل پہ بھی کیمرے لگے ہیں، دہشت گردوں کی سلوک بھی کر رہے ہیں، اور کوشش صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خان کو ذہنی اذیت پہنچائیں، اعصابی طور پر توڑنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں یہ بری طرح ناکام ہے، کیونکہ یہ جو عمران خان کی گفتگو آ رہی ہے اس کا یہ رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ خان کے موقف میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس سلسلے میں دیکھیں کہ جو بھی ٹاؤٹ ہیں، بہت بڑے ٹاؤٹ ہیں، انصار عباسی صاحب، جو آپ کو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ذرائع کے مطابق خبر دیتے تھے، اب ان کے ذرائع بدل کے سرکاری ذرائع پہلے ہوئے، اب جو انہوں نے خبر دیا اب انہوں نے کہا جی سینئر دفاعی ذرائع، اب یہ ایک نیا ذریعہ ان کا نکلا ہے آج کل۔ انہوں نے کہا جی کہ فوج کہہ رہی ہے تحریک انصاف سمیت کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے آپس میں مینڈیٹ بات کریں۔ بہرحال یہ باتیں انہوں نے بارہا کی ہیں پہلے بھی۔ آج جو یحییٰ آفریدی صاحب نے البتہ جو کیا خدیجہ شاہ کو کمیٹی میں شامل کر کے صوبے بھر کی جیلوں کے معائنہ اور سفارشات کا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ دیکھیں کچھ مہینے پہلے خدیجہ شاہ کو 9 مئی میں ماسٹر مائنڈ انہوں نے قرار دیا۔ یہ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی صاحبزادی اور جنرل آصف نواز انجوا کی نواسی ہیں۔ جناح ہاؤس لاہور میں گراؤ جراؤ اور توڑ پھوڑ کے ان کے اوپر 4 مقدمات درج کر کے 7 مہینے نے بے گناہ قید میں رکھا گیا، پھر رہا ہوئی تو 30 دن نظر بندی کر دی۔ یہاں سے لاہور سے انہیں بلوچستان تک لے جانے کی آپ کو پتہ کوشش تھی۔ اب یہاں خدیجہ شاہ کی جسٹس یحییٰ آفریدی اور نیلم عالیہ نیلم صاحبہ کی کمیٹی میں جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، قیدیوں کے متعلق جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہو رہے تھے۔ یہ کمیٹی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بنائی ہے۔ اس میں دیکھیں قیدیوں کے جو حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، جو بے گناہ لوگ ہیں اس وقت، اس پہ انہوں نے بلایا تھا کہ سارا معاملہ تھا۔ یہاں پر دائیں میں 2 لوگ چھوڑ کے پنجاب کا IG بھی بیٹھا تھا، جو نے کچھ عرصہ پہلے تک خدیجہ شاہ کو دہشت گرد کہہ رہا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بڑے اہم سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب کا یہ اچھا عمل، اب نون لیگ کے صحافی بڑے سخت ناراض، انہوں نے تو جو گالم گلوچ کی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ خدیجہ شاہ کو یہاں دیکھ کر انہیں لگ رہا ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ ختم ہو چکا ہے کہ ماسٹر مائنڈ کو 2 چیف جسٹس عالیہ نیلم اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو نون لیگ کے صحافیوں کو تو آگ لگ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے غصے میں کہ عمران خان کو بھی ساتھ بٹھائے ہیں، وہ جیل کے قیدیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اور ویسے بات تو ٹھیک ہے، خان نے تو واقعی جیل کاٹی اور کاٹ رہا ہے، یہ تقریباً 16-17 مہینے سے جو عمران خان جیل میں، وہ تو بتا سکتے ہیں جیل میں کیا ہوا۔ اب نواز شریف زرداری صاحب تو نہیں بتا سکتے۔ زرداری صاحب کی تو خدمت کے لیے اداکارہ نور اسپیشل جایا کرتی تھی، اون چودھری صاحبہ کی جو مسز ہیں سابقہ موجودہ شاید، اور بلاول آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کی جیل کے دوران ہی پیدا ہوا، اور نواز شریف صاحب تو جیل سے جہاں بھی رہا ہوئے سیدھے جدہ میں یا لندن جا کے ختم ہوئے، تو وہ تو واقعی جیل کے بارے نہیں بتا سکتے۔ عمران خان ہی بتا سکتے قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں، روزانہ بتاتے ہیں۔ اب جو تحریک انصاف کے صحافی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یحییٰ آفریدی کوئی شوبازی ہو سکتی ہے، کوئی سستی شہرت کا طریقہ ہو سکتا ہے، ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ تو دونوں طرف سے جب تنقید ہو تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ میرے سامنے جو حالات آ رہے ہیں میں وہ آپ کو ان کی بیس پہ جو اندازہ کر سکتا ہوں، دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ایک بہت غیر معمولی اقدام تھا۔ اصل میں دیکھیں ججز کے جو فیصلے ہیں ان سے آپ کو نظر آتا ہے وہ کہاں سوچ رہے ہیں۔ ابھی دہشت گردی کی عدالتوں میں جو نیا منصوبہ میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں، یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے جو ہے، باقی تو چیزیں کھل کر جو سامنے آئیں گی آہستہ آہستہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی تو یہ جو ایک جج انہوں نے تعینات کیا ہے انسداد دہشت گردی کے معاملات پہ، جو 9 مئی کے حوالے سے رپورٹ دیا کرے گا، دیکھا کرے، یہ سب سے جو بڑی واردات ہے وہ دیکھیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہوئی ہے۔ آج بھی جج امجد علی شاہ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 2 مزید خواتین صنم جاوید اور مشال جوسف زگی کی عبوری ضمانت منظور کی ہے 17 نومبر تک۔ اٹک اور ٹیکسلا میں ان کے خلاف مقدمے، اندازہ کریں، وہ رہتی لاہور کی ہے۔ اب یہ جو مقدمات تحریک انصاف کے ورکرز کے نہیں ہو رہے، آگے ٹرائل پیش نہیں ہو رہے، پروسیکیوشن جان بوجھ کے لیٹ کرتی ہے، ڈیلے کرتی ہے، غائب ہوتی ہے، اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ان لوگوں نے صرف اسلام آباد، میں صرف اسلام آباد کی بات کروں، انسداد دہشت گردی کی دفعہ نمبر 7 جو کہ انہوں نے استعمال کی، جو کہ انتہائی سنگین سزاؤں پر، عمر قید، موت اور لمبے عرصے کی جیل ہے اس میں، اور ان کیسز پہ ہے۔ یہ سنگین نوعیت کے کیس کون سے ہیں جو اسلام آباد پولیس نے گاڑیاں جلانے پہ اور پتھروں پہ، جو عام طور پہ پاکستان کے قانون میں 6 مہینے کی سزا ہو جاتی ہے توڑ پھوڑ پہ اس طرح کی، اس پہ دفعہ 427 لگ سکتی ہے کہ کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا یا جو 50 روپے سے زیادہ ہو، لیکن یہاں انہوں نے یہ دفعہ 7 استعمال کر دی اور بے دریغ استعمال کی، مطلب جس نے کوئی گاڑی کو پتھر مارا دفعہ 7 پہ دہشت گردی ڈال دی۔ اندازہ کریں جو اصل دہشت گرد ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی درخت جلا دیا جائے تو اس پہ تو ہو سکتا ہے 302 بھی ڈال دے۔ اب اسی لیے جو جج تعینات کیا گیا ہے اس پہ وہ ان تمام معاملات کو دیکھے گا کہ کہاں کہاں مس کنڈکٹ ہوا، کہاں کہاں عدالتوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، کہاں بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اس سے پھر 9 مئی سمیت جو انسداد دہشت گردی کی جتنی وارداتیں آپ کو 2 سال 6 مہینے میں آپ کو نظر آئیں حکومت کی طرف سے، وہ انشاءاللہ ختم ہوتی نظر آئیں، بہت سے لوگ رہا ہوں گے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ دوسرا جوڈیشل کمیشن کے نام، یہ آئینی بینچ کے سربراہ کا فیصلہ منگل والے دن ہوگا
یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب اس کی جو کمیٹی ہے اس کے سارے نام فائنل ہو گئے ہیں. یحییٰ افریدی صاحب اس کے سربراہی میں انہوں نے کہا جی مطلب ٹاپ پہ انہیں کا نام ہے. پھر منصور علی شاہ ہیں, منیب اختر ہیں, جسٹس امین الدین خان ہیں, فاروق ایچ نائک ہیں, شیخ آفتاب ہیں, وہ خاتون ہیں وہ جو ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, اٹارنی جنرل منصور وہ ہیں, اور ایک وکیل ہیں اختر حسین صاحب, اور عمر ایوب صاحب, شبلی فراز. اب یہ 6 کا معاملہ ہے. آئینی بینچ کا جو سربراہ کون ہوگا اس میں دیکھیں, اگر جسٹس منصور علی شاہ نے بنا دیا یحییٰ افریدی نے اگر بنا دیا منصور علی شاہ کو, تو پھر حکومت کے لیے مسئلہ بن جائے گا. بہرحال منگل کو یہ چیز سامنے آ جائے گی, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ حکومت الیکشن کے متعلق یہ واردات جو انہوں نے کی 26ویں ترمیم یہ ناکام ہوئی یا کامیاب, اور اس پہ پھر تحریک انصاف کی اگریسو پالیسی بھی سامنے آئے گی, ان کی وکلاء کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے, اور پھر ان کا جو اگلا آپ کو پتہ لائے عمل وہ بھی سامنے آئے گا. اب آل شریف کی سب سے بڑی واردات جو انہوں نے خود ہی کھول کے رکھ دی, پنجاب کے بجٹ سے 377 ارب غائب ہوا, IMF کے بجٹ میں 160 ارب کا کھانچہ لگا, یہ رقم کہاں گئی؟ آج نواز شریف نے جو بات کر دی ہے, بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے, میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اس طرح غور سے سنیں اور سمجھیں, کیونکہ آپ نے رکوانی ہے. یہ جو نواز شریف لال رنگ کی ٹائی پہن کے ڈونلڈ ٹرمپ کو متاثر کرنے امریکہ بیٹھا ہوا تھا, اسے لگتا تھا میری لال ٹائی ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد آ جائے گا, ہم جیسی ٹائی تو ہم ایک جیسے لگیں گے. لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایلون مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال کر دیا ہے جو 2020 میں بند تھا. اب اس کی ساری پرانی ٹویٹس بھی سامنے آ گئیں, اس میں جس طرح انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو خط لکھے تھے, باقی لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو, پاکستانیوں نے نواز شریف اور احسن اقبال کی وہ تمام ٹویٹس ٹیگ کر کے پہنچا دی ہیں کہ دیکھیں جی میاں صاحب آپ کے بارے میں کیا فرماتے تھے. اب ان کے ارد جو 10-15 خاندانی غلام بیٹھے ہوئے تھے خوش کرنے کے لیے, وہ میاں صاحب ان کو اپنی بیٹی کا نیا فراڈ بھی بتا رہے تھے کہ مجھے میری بیٹی مریم نواز کیسے کہہ رہی تھی کہ مجھے PIA لے لینا چاہیے. مطلب PIA نہ ہوگی پھجے کے پائے ہوگے, کہہ رہی ہے نئے جہاز ہم خریدیں گے, کوئی جہاز پلاسٹک کے جہاز ہیں, اور پھر امریکہ جائیں گے, برطانیہ جائیں گے, جاپان جائیں گے, سارے ٹور کریں گے. ان کے سارے ٹور ہی برطانیہ امریکہ کے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. بیچ میں سعودی عرب دبئی آ جائے, کیونکہ سرجریاں ساری چھوٹی چھوٹی وہاں سے ہوتی ہیں. اب یہاں نام بھی کیا, ایئر پنجاب. اب ایک دن پہلے انہوں نے بولی کا ڈرامہ ہوا, آپ کو پتہ ہے 6 پارٹیاں تھیں, 5 انہوں نے نکال دی, اور کوڑیوں کے بھاؤ انہوں نے 10 ارب PIA کی بولی لگائی. 10 ارب صرف. یہ مذاق ہے حقیقت میں. اب 4-5 ارب انہیں پتہ اوپر نیچے کر دیں گے تو حالات بن جائیں گے. PIA کی 35 سے 50 ارب کی تو مالیت اپنی بنتی ہے صرف, اور یہ صرف ایئر پنجاب کا نیا نام رکھ کے, نئے جہاز رکھ کے میاں صاحب مریم نواز کے لیے ذاتی سواری بنائیں. PIA آپ کو پتہ ہے اس میں آل شریف خاندان اس کو ہتھیال ہے. اب عوام چڑیا تو ہے نہیں جو اس یہ واردات ہونے دے گی. ابھی وہ چودھری اورنگزیب نامی ایک صاحب ہیں, ان کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوئی, الکبیر گروپ ان کا ہے کوئی, وہ کہہ رہے جی میں 20 ارب دینے کو تیار ہوں. یہ بلو ورلڈ ہاؤسنگ نے 10 ارب لگائی تھی, آپ کو پتہ ہے بڑا انہوں نے احسان کر دیا پاکستان پہ. اب PIA کے پاس جو پرانے جہاز ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا, اس کو سارے کو ملا کے 35 سے 50 ارب کے ان کا سارا کچھ بن جاتا ہے. اب اصل معاملہ روٹ کا معاملہ ہے. یہ جو آپ کو پتہ ہے امریکہ کا روٹ ہے, برطانیہ کا روٹ ہے, ٹوکیو کا روٹ ہے, سڈنی کا, یہ سارے جو روٹ ہیں ان کی اجازت نامہ ہے. یہ اجازت نامہ صرف اس کا 27 ارب کا بن رہا ہے, 27 ارب. اور یہ کتنی آفر کر رہے ہیں, 10 ارب, اور ویسے مذاق میں 20 ارب بھی. مطلب پوری کمپنی انہوں نے جو دلال بیچ میں رکھے ہوئے تھے جو بیچنے کے لیے, صرف PIA کو کہ بیچنے کے لیے جو کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے تھے, 500 کروڑ کا تو وہ چونا لگا گئے. اب 7000 ملازمین ہیں اس میں. پہلے ترکی کو بیچنے کی کوشش کی, پھر عربیوں کو دینے کی کوشش کی, وہاں انہیں کھانچا نہیں لگا, کوئی واردات نہیں. انہوں نے اصل میں یہ صرف دکھانے کے لیے تھا. اصل طریقہ یہی تھا کہ 10 ارب ایک دفعہ بولی لے لو, پھر 20 ارب لے لو, اس کے بعد ہم خود. اب میرے خیال میں تو پاکستانی ڈاکٹر جو برطانیہ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, ان سب کو مل کے کنسورٹیم بنا کے PIA خرید لینا چاہیے. اس سے پہلے آل شریف اس پہ اپنا ہاتھ صاف کر دیں. دیکھیں ان اداروں کا یہ جان بوجھ کا حال اس طرح کرتے ہیں کہ کوڑیوں کے بھاؤ خریدا جائے. یہ ایک قوم کی شناخت ہے PIA, سرکاری ایئر لائن. ہندوستان نے ایئر انڈیا بیچی ٹاٹا گروپ کو, پتہ ہے کتنے کی, 2.4 ارب ڈالر کی. پاکستانی روپوں میں بنتے ہیں 677 ارب. 677 ارب, 120 جہاز ہیں ان کے, PIA کے 32. اس حساب سے دیکھا جائے روٹ ان کے پاس بھی بڑے مہنگے. اچھا ٹاٹا گروپ جس نے خریدی 1932 میں, یہ ایئر لائن بنائی بھی انہوں نے تھی, مزے کی بات. 1953 میں حکومت نے چھین کے قومی ملکیت میں لے لیا. اب 2021 میں دوبارہ اس کو بیچا. بیچے کتنے کی, 2.4 ارب, 677 ارب روپیہ. یہ ہندوستان کی حکومت کما گی, اور ساری ذمہ داری بھی انہیں دے گی. میاں صاحب یہاں 10 سے 20 ارب کے درمیان واردات کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو, آپ کو پتہ ہے جو 370 ارب تو پنجاب سے کما لیا ہے, باقی 170 ارب 160 ارب جو IMF کے کھانچوں سے, تو انہی پیسوں سے جہاز خرید کے اس کے اوپر یہ لگائیں گے بڑے بڑے فوٹو مریم نواز کے, بڑے بڑے فوٹو نواز شریف کے. ہو سکتا ہے کوئی پائلٹ کی وردی اس کو پہنائیں, ایئر ہوسٹس کی وردی اس کو پہنا کے یہ اپنی واردات کر دیں, مشہوری کر دیں, ایئر پنجاب اوپر نام رکھ دیں. لوگوں کو یہ روکنی ہوگی واردات. ابھی تو دیکھیں مریم نواز کے اوپر ایک قتل کا کیس عمران خان کا, ابھی جو اسٹیٹمنٹ اس نے دی وہ سیشن کورٹ لاہور میں چلا گیا ہے, جج الیاس ریحان. میرے خیال میں اس پہ ریٹ پٹیشن اظہر صدیق صاحب اگر سن رہے ہوں یہ پروگرام تو وہ ضرور دے دیں, اور بھی کسی کو چاہیے ریٹ پٹیشن فوراً دائر کر دیں, اسے روکیں. جیسا ریکارڈ ایک افتخار چودھری نے روکی تھی,
تو اس طرح روکیں اس کو کہ اس کی بولی میاں صاحب کے پاس نہ جائے. کوئی پاکستانی جینون اگر خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے پراپر پیسے دیں لینا چاہیے, ٹھیک ہے. بہرحال اللہ ان کے عذاب سے بچائے. قاضی صاحب کا حال تو انہوں نے دیکھ لیا ہوگا, اب تو روڈ چلتے ہوئے محفوظ نہیں ہے, اب تو وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کس عذاب میں ہم پھنس گئے. تو ایسے کاموں کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے اور یہی ان کا سب کا انجام نظر آئے گا ان کو. اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.